سیاست اور خلافت و ملوکیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے جو مشاہدات کروائے گئے اور علم غیب عطا کیا گیا، ان میں سے کئی چیزیں امت کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائی، بلکہ ایک نشست میں قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کا تذکرہ فرما دیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی حکمت سے سننے والوں کو کچھ باتیں یاد رہیں اور کچھ بھول گئیں۔ مشاہدات نبویہ میں سے جو ہم تک پہنچے ہیں، انہیں جان کر انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آج جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب صدیوں پہلے نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا۔ حلال و حرام کے ماہر عالم سیدنا معاذ بن جبل اور مثالی دیانتدار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان هذا الامر بدأ رحمة ونبوة ثم يكون رحمة وخلافة ثم كائنا ملكا عدودا ثم كائنا عتوا وجبرية وفسادا في الارض يستحلون الحرير والفروج والخمور۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کا آغاز نبوت سے فرمایا جو رحمت ہی رحمت ہے، پھر دین کا معاملہ 30 سال تک خلافت و رحمت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین خلیفہ ہوں گے اور ان کی خلافت میں رحمت مصطفی کی جھلک نظر آئے گی۔ پھر یہ زیادہ تر کاٹ کھانے والی بادشاہی ہوگا، پھر ظلم، سرکشی اور زمین میں فساد ہوگا۔ حکمران خود بھی نااہل و ظالم ہوں گے اور ایسوں کو ہی سرکاری عہدے دیں گے۔ وہ ریشم، بدکاری اور شراب کو حلال سمجھیں گے، انہیں بے دریغ استعمال کریں گے۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے انسان یہ حدیث مبارک پیش نظر رکھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد وہ حضرات خلیفہ بنے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و جانشینی کا حق ادا کیا۔ ان کے دور میں امت مسلمہ کو وہ عزت و عروج و رحمت و برکت نصیب ہوئی جو بعد میں کبھی نہیں ملی، اور یہ سلسلہ پورے 30 سال تک جاری رہا۔ 2 سال اور کچھ ماہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول رہے۔ جمادی الاخری 13 ہجری میں ان کے وصال کے بعد سے 10 سال تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین رہے۔ یکم محرم 24 ہجری کو ان کی شہادت ہوئی۔ تب سے ذوالحجہ 35 ہجری تک 12 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت کو زینت بخشی۔ پھر رمضان المبارک 40 ہجری تک 4 سال اور کچھ ماہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ رونق خلافت رہے۔ خلافت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ شامل کرنے سے 30 سال پورے ہو گئے۔ پھر ملوکیت و بادشاہی کا آغاز ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے علاوہ زیادہ تر سلاطین نے انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے۔ پھر ظلم و جبر اور گناہوں پر دلیری کا وہ دور شروع ہو گیا جس کی بدترین صورت آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمرانوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی تربیت بھی فرمائی تھی کہ انہیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والے حکمرانوں سے متعلق فرمایا: فمن کرہ فقد بریٰ ومن انکر فقد سلم ولکن من رضی وتابع۔ جو انکار کرے، حکمرانوں کو ظلم اور شریعت کی خلاف ورزی سے روک سکتا ہو اور روکے، وہ بری ہو گیا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ جو ناپسند کرے، کچھ کر نہ سکے، البتہ دل سے برا جانے، وہ گناہ میں شریک ہونے سے بچ گیا، لیکن جو راضی ہوا، ان کے کرتوتوں کو پسند کیا اور ان کے ساتھ مل گیا، وہ ان کے گناہ میں شریک ہو گیا۔ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے وقت اس حدیث مبارک کو ضرور یاد رکھیے گا: نااہلوں، اسلام سے بے وفائی کرنے والوں اور ملک و قوم سے غداری کرنے والوں کو ووٹ دینے والا ان کے گناہوں میں شریک ہوگا۔ یہ مت دیکھیے کہ کمپین کس کی زیادہ ہے، میڈیا کسے دکھا رہا ہے، مفادات کس سے وابستہ ہیں، تعلقات کس سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ اسلام کا داعی اور ملک سے پیار کرنے والا کون ہے، وہی آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار ہے۔